सूरज चांद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अल्लमल इंसान मा लम वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूमी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہزار ہزار عالم درسرا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنسی مدائی محبوبہ او دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکلی رب ہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم رب دا علم پشمار وید تقرار پڑے تعظیم دا حق بیان محبوبہ اور نصر چکا کیجئے نمو چکا کیجئے سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نصافی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض حسنی تفش آمادہ اسی نام سے ہے تقریر انشاءاللہ تعالی امیر محترم ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت قبلہ حافظ صاحب حسین رضوی حفظہ اللہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مخصوص انداز سے آپ خطاب فرمائیں گے اور آپ کو سننے کے لیے میں اور آپ سب یہاں پہ جمع ہے اللہ کریم جل جلالہ اس ادارے کو مزید کامیابی دے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا آج اگر ہم اس ادارے میں جامعہ حنفیہ رضویہ یہاں پر جمع ہے تاریخ میں آتا ہے کہ مدینہ شریف جو اسی وقت جس وقت وہ اسلام کا وہ سب سے بڑا جہاں یعنی اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا اور ہیڈ کوارٹر رہا وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں حضور کی دین کا پرچم لے کر نکل رہے تھے تو ساری کفر کی نظریں جو تھی نا وہ اسی ہیڈ کوارٹر اور مدینہ شریف اور اسی اسلامک اسٹیٹ جہاں سے آغاز ہوا تھا اسی پر تھی لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام مبارک کے گھر مبارک پر حملہ کرے مدینہ شریف میں اندر آ جائے اس کی وجہ علماء نے ایک بات جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے جنہوں نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام سے علم دین کے حصول کے لیے آپ شب و روز محنت کرتے رہے اور دن کو خواہ کچھ کھایا یا نہیں اور ان کو کچھ پیسے تھے ان کے پاس یا نہیں لیکن ان کے بارے میں کہ جب وہ دن کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام آپ کے فرمودات سے مستفید ہوتے رہے تو رات کو وہ ہاتھ میں تلوار لیے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا پہرا بھی دیتے رہے آج کل اگر مدارس میں ہم سوچ رہے ہیں یہ جو طلباء جن کو میں دیکھ رہا ہوں اور پورے پاکستان میں بابا جی کے شاگرد جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اگر ان کو یہ ذہن دیا تو صد رحمتیں اور کروڑہ رحمتیں اس عظیم مرد کلندر کی قبر انور پہ نازل ہو کہ جنہوں نے یہ ذہن دیا کہ آپ اگر مدارس میں ہیں اور مدارس میں آپ قال اللہ قال رسول بیان کرتے ہیں تو حضور کی دین کا پرچم بھی آپ ہی نے بلند کرنا ہے اور اس پرچم کو لے کر پوری دنیا میں بھی آپ ہی نے جانا ہے بخدا تحریک لبیک میں بابا جی نے اس امت کی تربیت اس انداز سے کی ہے چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ طلباء ہو چاہے وہ
خانقاہوں اور پیران اور مشائخ کو یقین کریں ان سب کی جو زندگی کا رخ ہے اس کو بابا جی کو ہم ویسے مجدد نہیں کہتے، آپ نے سب کی زندگی کے رخ تبدیل کر دیے۔ ہم بھی سمجھ رہے تھے جو مدارس میں شاید کام صرف یہی ہے، ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں پڑھ کے جب کتاب میرے پاس ہو تو میں جا کے جب ممبر پر بیٹھوں گا تو صرف میری یہی ڈیوٹی ہے کہ میں جا کے یہ عرض کر دوں گا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یا میں نے مناظرے کرنے ہیں۔ اور جو عام تھے ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم نے سال بعد، چونکہ ہم سنی ہے میلاد والے ہیں تو ہم سال بعد میلاد شریف منائیں گے اور اسی میں چراغاں کریں گے اور پھر اگلے سال کے لیے اگلے سال تک بھی اپنے کام میں لگن اور محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں گے، بس سال بعد ایک میلاد ہی کافی ہے۔ بخدا یہ بابا جی تھے جنہوں نے اس امت کا یہ رخ تبدیل کر دیا اور فرمایا نہیں، اسلام کا خدمت صرف یہ بھی نہیں ہے، اگر اصحاب صفہ قال اللہ قال رسول کے لیے تھے تو پھر تلوار لے کر میدان میں بھی نکلے تھے۔ اور آپ نے اس انداز سے کہ آپ الحمدللہ باکردار تھے، جو بھی آپ نے امت کے سامنے پیش کیا سب سے پہلے کر کے دکھایا۔ یہ جو ابھی طیب صاحب نے ایک بات کی کہ 104 بخار میں آپ تشریف لے آئے، یا میرے خیال میں شاہ صاحب نے کی، بخدا میں گواہ ہوں کہ جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے کہا حضور آپ کے چہرہ مبارک بہت متغیر ہے، کوئی تکلیف آپ کو یعنی نظر آ رہا ہے، تو آپ نے یوں ہاتھ مبارک آگے کر دیا۔ ایسا مجھے یاد ہے کہ لفظ مجھے یاد ہے، یوں ہاتھ مبارک آگے کر دیا اور کہا دیکھو مجھے اب بھی بہت بخار ہے۔ واللہ جب میں نے اس طرح یہ ہاتھ رکھا بخدا بہت زیادہ بخار تھا، بہت ہی زیادہ بخار تھا۔ اور وہ آپ اس تقریر سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو بابا جی نے آخری حدیث پڑھی ہے کہ کس تکلیف میں آپ نے وہ حدیث مکمل کی ہے۔ تو میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے اتنی سردی میں، اتنی بخار میں، کس تکلیف میں حالت میں آپ یہاں پہ آئے؟ تو مجھے اسی وقت آپ کے چہرے مبارک پر تبسم آیا اور آپ نے ہنستے ہوئے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ۔ یقین کرے آج پورے پاکستان میں حالات کو دیکھیں، چونکہ آپ نباد القوم تھے، آپ نے جو حالات بعد میں آنے والے تھے، راستے میں نے امیر محترم کو کہا، میں نے کہا جو بابا جی کے دعائے جلال ایک ایک بندہ، ایک ایک محکمہ، جو آگے تھے، جو پیچھے تھے، جو بیک اپ پہ تھے، جو بھی تھے، بخدا جو بابا جی نے فرمایا تھا نا اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، بخدا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس مجرمانہ خاموشی والے جو قوم بابا جی کی آواز پر جنہوں نے لبیک نہیں کہا، ایک بات کو میں دل سے محسوس کر رہا ہوں، لبیک والوں کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، کاروبار ہے یا نہیں ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، خدا کی قسم سکون بہت زیادہ ہے، دل مطمئن ضرور ہے، وہ اس وجہ سے پریشان نہیں ہے، نہ کبھی پریشان ہوں گے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے حضور کی عزت کا سودا کیا اور وہ مرد کلندر بار بار پکارتے رہے کہ خدا را حضور کی عزت کا سودا نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر میں تو 7 سال قحط نازل ہوا، اور پھر جب تک پوری قوم پورا مصر آپ کے پاؤں میں نہ بکا تو وہ قحط ختم نہیں ہوئے، تو حضور تو امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اسلام کی تاریخ کو دیکھا کہ ایسا بھی وقت آیا جب 20 دن گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے ایسا بھی وقت دیکھا اور تاریخ میں پڑھا کہ صحابہ کو دن کو پورے ایک کھجور بھی نہیں مل رہا تھا کہ وہ صرف ایک کھجور کھائے، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو پھر ایک کہبت کے ساتھ تلوار لے کر کسر و کسرا کے دروازے پر ضرور کھڑے ہو گئے۔ اس لیے
دنیا کی خاطر حضور کے عزت کا سودا نہ کرو۔ لیکن اسی وقت جب ہم یہ باتیں ان کے سامنے کرتے تھے، ہمیں تو الحمدللہ بابا جی نے سکھایا تھا، ہمیں کو یہ ذہن بابا جی نے دیا تھا، جس طرح شاہ صاحب نے کہا نا کہ اگر بابا جی زندگی میں نہ ہوتے تو ابھی شاید ہم بھی کسی ممبر پر بیٹھ کر عمران کی اور پتہ نہیں نواز کس کی تعریفی کر رہے ہوتے۔ آج ہمیں بھی وہ تو نظر آتا کہ دیکھو بغیر جوتوں کے مدینہ شریف میں آپ نے جا کر سفر کیے، لیکن یہ مجھے تو ترس آتا ہے ان لوگوں پر، یقین کریں مجھے ترس آتا ہے کہ کس طرح یہ بچ جاتے ہیں کتنے آسانی سے۔ بابا جی اگر نہ ہوتے تو شاید ہمارے اوپر یہ وقت نہ آتا کہ ہم بھی اسی طرح پوری ریاست کی ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے ابھی 2 دن 3 دن 4 دن جنہوں نے جیل میں گزارے تو آ کر وہ رونے پہ آ گئے، حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے ہمارا سسرال ہے۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں سسرال جاتے ہوئے بھی بندہ رو رہا ہے۔ سسرال جانا تو خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بابا جی کی تربیت تھی۔ مجھے اندر بندے نے بتایا، میں نے بڑے بڑے اسیروں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے قیدیوں کو دیکھا، مجرموں کو دیکھا، کبھی وہ یہاں آ کر بڑے بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن یہاں آ کر 2 دن میں اس کی ساری مستی نکل جاتی ہے اور پھر جا کے منتیں کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں اب کے بعد نکلے تو پھر یہ جرم کبھی نہیں کریں گے۔ بخدا انہوں نے مجھے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ وہ عمر قید تھے، انہوں نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسے قیدیوں کو دیکھا جو آئے جس جرم میں لمحہ لمحہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے ارے ایک کی کیا بات ہے، پانسی کا پتہ ہو پھر بھی یہ جرم ہم بار بار کریں گے۔ بابا جی ہمیشہ فرماتے تھے خدا را دنیا کے لیے، دنیا کی جاہ و جلال کے لیے، اقتصاد کے لیے اسلام کے سودا، اسلام کا سودا مت کرو، حضور کی عزت ابرو کا سودا مت کرو۔ تو یہ ہمارے اوپر جب ہم آگے بات پہنچا دیتے تو یہ ہنس دیتے تھے، کہہ رہے تھے یہ تم عجیب باتیں کرتے ہو، تو ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں معلوم، تم کو عالمی منظرنامہ نہیں معلوم۔ فرانس سے ہم تب سفارتی تعلقات ختم کریں گے تو یوں ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہمیں تو اس مرد کلندر نے سکھایا اور یہ بتایا اگر ہم حضور علیہ السلام کی عزت کی خاطر یہ اقدام کریں گے بخدا پاکستان کو اللہ سرداری دے گا، یہ فرانس بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، یہ یورپی یونین بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، یہ آپ کی معیشت بھی اٹھ جائے گی۔ لیکن وہ ہمارے اوپر ہنستے تھے کہ یہ جذبات کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بخدا بابا جی کے ایک بات اور جن کی تربیت ہمیں ملی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ وہ ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جنہوں نے مجرمانہ خاموشی کی وہ بھی اس وقت گرفت میں ہے اور آٹے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے صرف آٹے کے لیے، روٹی کپڑا مکان کے لیے کسی بندے کے پاس، اور جنہوں نے راستوں کے جن کے بڑی بڑی پگڑیاں اور جن کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ بڑے عالم ہے، حدیثی میں سنایا کرتے تھے کہ راستہ بند کرنا کہاں سے آیا۔ آج وہ روڈ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں صرف ایک ٹکٹ کے خاطر کہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے کوئی بھی بندہ حاضر نہیں ہوا ٹکٹ نہیں ملے گا، تو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے، کوئی جو ہے نا جا کے زمان پارک میں پڑا ہوا ہے، کوئی جا کر عورتوں کے بیچ درمیان میں ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بدقسمت اگر یہ ڈنڈا تو حضور کے دین کے لیے پکڑ کے میدان میں آتے خدا ٹکٹ کی کیا بات ہے، دنیا میں بھی ہم کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے۔ لیکن جرم تو ہوا ہے جب وہ بار بار کہہ رہے تھے حضور کی عزت کا سودا نہ کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے نبی کی عزت کا بھی سودا کیا، لیکن یہاں پر ہو چکا، اب اس جرم کا یقیناً اس کی سزا تو ملے گی۔ اس لیے بابا جان فرماتے تھے بخدا اگر آپ کو سختی ہو جائے گی نا اور معاشی حالات خراب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟
آپ 2 ٹائم اور 3 ٹائم کھانے کے بجائے 1 ٹائم کھانے پہ آ جائیں گے. پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو زیادہ سفر نہیں کریں گے. آپ کی اعلیٰ تعلیم آپ کے بچے حاصل نہیں کریں گے. گزارا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر مکین گنبد خضرا نے رخ انور پہن لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کسی کا کوئی گزارا نہیں. اب یوں محسوس ہوتا ہے اس قوم نے جب حضور کی عزت کا سودا ہوا اور لبیک والے پورے امت مسلمہ کی جو امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، مجھے اس پر فخر ہے اور یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے. نہ میں مبالغہ رائی کے قائل ہوں، نہ کبھی تقریر میں اس میں نے مبالغہ رائی کا کبھی بھی سہارا لیا، نہ کبھی جھوٹ اور نہ کبھی واہ واہ کے لیے. مجھے تو تقریر تو اردو میں تو میں اظہار معافی ضمیر کر بھی نہیں سکتا، لیکن آپ یقین کریں اگر ہم مسجد رحمت للعالمین کو جب بھی اکثر آپ دیکھتے ہیں تصویر میں اور کسی کارکن نے نیچے یہ کیپشن لگایا ہو کہ جہاں سے اسلام کی نمائندگی ہو رہی ہے، بخدا یہ مبالغہ رائی نہیں ہے. ہمیں اندر کہتے تھے تمہیں کیا پڑا ہے، پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں تو پوری دنیا میں تو یہ حالت نہیں ہے جو آپ لوگوں پر ہے. میں نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے بابا جان عطا کیا ہے، ہمیں ان کے صحبت ملی ہے. اس وجہ سے تو اب بھی وقت ہے کہ لوٹ آؤ حضور کے دین کی طرف، لوٹ آؤ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کی طرف. بس تحریک لبیک کا یہ ہے کہ مقصد ہے انشاءاللہ جب آپ اس طرف آئیں گے بخدا اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے یہ ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہمارے سامنے جو فلسطین کی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا. اتنے سے اسرائیل ہے نا، لاہور کی آبادی نہیں ہے اتنی، وہ بہت کم ہے پشاور کی آبادی جتنے اسرائیل ہے، لیکن پوری دنیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ یہ وہی ہے نا کہ جب صاحب میرے مصطفی کریم میں حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے تو حضرت ثوبان نے فرمایا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، سرکار نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر. لیکن آپ کو ایک بیماری لگے گی، وہ بیماری کیا ہوگی؟ وہ وہن کی بیماری ہوگی. صحابہ جواب دیا یا رسول اللہ ومن وہن، یا رسول اللہ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. اب بس صرف وہی بیماری ہے، صبح سے شام تک دنیا، شام سے صبح تک دنیا. سیاست کے لیے کسی کے پیچھے جائے تب بھی دنیا. اور جب موت کی بات آئی نہیں میں کیوں فیض آباد جاؤں، ادھر تو شہد برستے ہیں، گولیاں برستی ہیں، ادھر تو یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ جب حب الدنیا وکراہیت الموت کو یہ منظر ہو تو پھر ظاہر بات ہے پھر اسرائیل نے ظلم تو کرنا ہے. اور اس ظلم پر جس طرح وہ ہنستے ہیں، جو ویڈیوز آتے ہیں، بخدا یہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے ان حالات پر. انشاءاللہ ہم نے اپنے امیر محترم کے ساتھ آج یہ حل کرنا ہے کہ جس طرح کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان مکمل طور پہ آپ پر ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے یہ حل کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ برابر کر جائے. کوئی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا. ہم نے بابا جی کو جو ہاتھ دیا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک یہ قائم رہے گا اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور اس پیغام کو گھر گھر اور گلی گلی تک پہنچانا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور ہر طرف مظلوم کے آہ و فریاد کو انشاءاللہ سنا جائے گا. اور پھر فلسطین کی مائیں اور فلسطین کے بچے اس طرح پھر نہیں روئیں گے. پھر انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کے وارثوں کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے. رہے گا یہی ان کا خاک ہو جائے جل جائے.